اللہ 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 اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو 5 چیزوں کا حکم ہے، یہ 5 چیزوں پر آپ عمل کریں گے اور آپ کی جو قوم بنو اسرائیل ہے اس کو بھی ان 5 چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیں گے۔ نبی علیہ السلام اس بات کو، اس چیز کو ذکر کرتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ امت محمدیہ پر بھی ضروری ہے کہ ان 5 چیزوں پر عمل کیا جائے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام بیت المقدس گئے، مسجد، جیسے ہم مسجد میں ہیں ویسے حضرت یحییٰ علیہ السلام بیت المقدس والی جو مسجد ہے وہاں تشریف لے گئے، اور اونچے مقام پر، جیسے ممبر پہ امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں ویسے اونچے مقام پر آپ تشریف رکھے اور پھر لوگوں کو نصیحت فرمائے، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کا حکم دیا ہے، میں بھی عمل کروں اور چاہتا ہے اللہ کہ تم بھی عمل کرو۔ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی بات بتائی کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ عبادت کرنا ایسا ہے، مثالوں کے ساتھ آپ فرماتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرنا ایسا ہے جیسے کوئی آدمی خالص اپنے پیسوں سے، اپنے مال سے ایک غلام کو خریدا۔ اب غلام اس کا ہو گیا، غلام کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اپنے آقا اور اپنے مالک کی خدمت کرے دل و جان سے۔ یہ حکم ہے، قانون ہے کہ جس غلام کو خرید لیا جاتا ہے وہ غلام اپنے مالک کی خدمت کرے گا، غلام کا جو مال ہوگا وہ مالک کا مال ہوگا، غلام کے لیے کسی طرح کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اس کو حق نہیں کہ وہ دوسرے کی خدمت کرے، اس کو حق نہیں کہ اپنا مال دوسرے پہ وہ صرف کرے، حق یہ ہے کہ وہ اس کے اپنے مال کو اور اپنی خدمت کو اپنے مالک کے لیے خاص کرے۔ یہ قانون ہے۔ تو فرمایا کہ خاص غلام کو خریدا، لیکن وہ بندہ یہ کرتا ہے، غلام یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے مال کو دوسرے کے لیے صرف کرتا ہے، دوسرے کسی اور کی خدمت کرتا ہے، اپنے مالک کی خدمت نہیں کرتا۔ غلام اپنے مالک کی خدمت نہیں کرتا، اور اپنا جو مال ہے وہ مال جو کماتا ہے اور اس مال کو وہ دوسروں پر صرف کرتا ہے، مالک پہ صرف نہیں کرتا۔ کیا مالک اس کو پسند کرے گا؟ یحییٰ علیہ السلام پوچھتے کیا مالک اس کو پسند کرے گا؟ فرمایا نہیں، مالک تو اس کو پسند نہیں کرے گا۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سب اللہ کے غلام ہو، ضروری ہے کہ اپنی عبادت اللہ کے لیے کرو، غیر اللہ کی عبادت کی جائے تو اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ ٹھیک، دوسری بات آپ نے فرمائی اللہ کے لیے نماز پڑھو۔ نماز کس کے لیے پڑھو؟ اللہ کے لیے نماز پڑھو۔ بندہ جب تک نماز میں ہوتا ہے، اور یہ حکم امت محمدیہ کے لیے بھی ہے، اور اس وقت تک اللہ کی نظر اس بندے پر ہوتی ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو اللہ اس کو دیکھتے ہیں، اللہ کی نظر ہوتی ہے اس کی جانب، جب تک کہ بندہ ادھر ادھر التفات نہ کرے، نہ مڑے۔ اگر یہاں دیکھنا شروع ہو گیا، وہاں دیکھنا شروع ہو گیا، ادھر ادھر التفات کیا تو اللہ کی نظر اس سے ہٹ جاتی ہے۔ تو جب تک اللہ کے دربار میں بندہ اللہ کی عبادت میں، نماز میں لگا رہتا ہے تو اللہ کی نظر، اللہ کی رحمت، اللہ کی خاص توجہ اس بندے پر ہوتی ہے۔ عبادتوں کا بہت ثواب، خاص کر نماز کا جو ہے، اللہ اس کو چاہتے ہیں، اپنی خاص نظر رحمت کو اس پہ اللہ ڈالتے ہیں جب بندہ نماز میں کھڑا ہے، اس لیے کہ نماز میں کھڑا ہونے والا بندہ اپنے رب سے کلام کرنے والا ہے، بات چیت کرنے والا ہے۔ اس لیے نماز کے انتظار میں رہنا بھی، اسی لیے نماز کا اتنا بڑا فائدہ ہے، نماز کے انتظار میں رہنا بھی نماز پڑھنے کی طرح ہے۔ ہم سب انتظار میں بیٹھے ہیں نا، نماز پڑھیں گے، ابھی نماز قائم ہوگی جمعہ کی، نماز پڑھیں گے، اول مرحلہ میں آ گئے، انتظار میں آدھا گھنٹہ بیٹھے ہیں، پونا گھنٹہ بیٹھے ہیں، 1 گھنٹہ بیٹھے ہیں۔ 1 گھنٹہ اگر کوئی نماز کے انتظار میں ہے تو یقینی طور پر وہ 1 گھنٹہ نماز پڑھنے والا شمار کیا جائے گا۔
اللہ کے نبی ایک مرتبہ عشاء کو تشریف لائے. صحابہ اکرام، حدیث ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، سیاستہ میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی جو ہے عشاء کو ایک مرتبہ تشریف لائے اور تاخیر سے آئے. ایک ضروری کام تھا، اپنے حجرے میں ضروری کام میں مصروف تھے. اس وقت ایسا وقت متعین نہیں تھا جیسے آج کل متعین ہوتا ہے وقت. وہ آج کے اعتبار سے ضروری ہے، آج کے اعتبار سے اوقات کی تعین ضروری ہے کہ اوقات کو متعین کیا جائے، ورنہ تو ہر آنے والا کہے گا کہ بھائی ہمارا انتظار کیوں نہیں کیے، ان کا انتظار کیوں نہیں کیے، کل کے دن تو فلاں صاحب کا انتظار تھا، آج میرا انتظار کیوں نہیں کیے. بہرحال نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور آپ کے بعد بھی جو بادشاہ وقت ہوتا وہ نماز پڑھاتا تھا. نماز کی امامت سادی چیز نہیں ہے، وہ ہر ایرے غیرے نہیں کر سکتا. یہ نماز پڑھانا، جماعت کے ساتھ امام کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص سنت ہے. جب تک نبی باحیات تھے تو نبی علیہ السلام نے امامت فرمائی، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی. آپ کے بعد جب تک ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے انہوں نے امامت کرائی. لہٰذا بڑے لوگوں کا اعتبار کیا جاتا ہے نماز پڑھانے کے لیے. نبی کے زمانے سے جو وقت کا بادشاہ ہوا کرتا ہے، جو وقت کا خلیفہ ہوا کرتا ہے اور جو وقت کا نبی ہوا کرتا ہے وہ نماز پڑھاتا ہے. تو نبی علیہ السلام تشریف لائے، آنے میں تاخیر ہوئی، عشاء کے وقت میں آنے میں تاخیر ہوئی. لوگ جمع تھے مسجد نبوی میں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی مسجد نبوی آیا کرتی تھی. اس کے مسائل بیان کیے گئے اور انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. انتظار میں تھے، لیکن زیادہ وقت ہوا تو بچے ڈولنے لگے، سونے لگے. پھر اس کے بعد بہت تاخیر سے رات کا ایک حصہ گزر گیا. یہ تاخیر سے نبی علیہ السلام تشریف لائے، عشاء کی نماز آپ نے پڑھائی. عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو دنیا میں اس وقت روئے زمین پر صرف تم لوگوں نے نماز پڑھا ہے اس وقت میں، اور ایسے وقت اس وقت میں پورے روئے زمین پر کوئی اللہ کی عبادت کرنے اور نماز پڑھنے والا نہیں. صرف تم لوگوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ تم نے اس وقت جو ہے نماز پڑھی ہے، اللہ کی عبادت کی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم گھر جو گئے خوشی خوشی گئے، اس لیے کہ ہمیں فرحت ملی نا، ہمیں مسرت ملی نا، کہ اس طرح کی ایک فضیلت ملی نا کہ پورے روئے زمین پر اس وقت میں عبادت کرنے والے صرف ہم لوگ ہیں. یہ نبی علیہ السلام نے ذکر کیا، لہذا ہمیں یہ جو فضیلت ملی اس فضیلت کو ہم خوشی خوشی لے گئے اپنے گھر. اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا. لوگ بہت دیر انتظار کیے، اس کے بعد آپ آئے. تو آنے کے بعد اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو کہ بندہ جب تک انتظار کرتا ہے نماز کا اپنے مصلی پر، اپنے جائے نماز پر، جب تک بندہ نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز پڑھنے والا شمار کیا جاتا ہے، نماز پڑھنے کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے. اور صرف یہ نہیں بلکہ فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ. یہ فرشتے اس آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں جو نماز کے انتظار میں ہے. اللہ کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور اللہ کا جو ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس وقت یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ فرشتے ہمارے لیے، چونکہ ہم نماز کے انتظار میں ہیں، فرشتے ہمارے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے حدیث کی روشنی میں. تو بہرحال یحییٰ علیہ السلام نے دوسری بات بتائی کہ اس طرح جو ہے نماز ادا کرو، اور تیسری بات بتائی کہ روزہ رکھو. روزہ رکھنے والا ایسا ہے جیسے اپنے پاس ایک خوشبودار تھیلی رکھا ہوا ہے، جس سے وہ بھی معطر ہوتا ہے، اس کے ساتھ رہنے والے بھی اس خوشبو سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سب معطر ہوتے ہیں. اس طرح روزہ رکھنے والا اپنے آپ بھی وہ خوشبو سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے مستفید کرتا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ صدقہ کرنے کا ثواب تم جانتے ہو. اس کی مثال تو ایسی ہے، کون فرماتے ہیں؟ یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک آدمی اس کو دشمن مارنے کے لیے قید کر لیے، اس کے ہاتھوں پیروں کو باندھ دیا گیا، اس کے ہاتھوں کو اس کے گردن پہ باندھ دیا گیا، قید کر دیا گیا. ایک آدمی کو قید کر دیا گیا اور اس کے ہاتھوں کو اس کے گردن پہ باندھ دیا گیا. ابھی قتل کرنے کو ہیں، تلوار رکھیں اس کی گردن پر، گردن اڑانے کے لیے.
قتل کرنے کو ہیں، وہ بندہ کہتا ہے اپنے دشمنوں سے بھائی جتنا مال تم چاہتے ہو میں دیتا ہوں فدیے میں، تم مال لے لو میری جان چھوڑ دو۔ دشمن راضی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے مال اتنا مال دے، فدیہ دے، تو فدیے پہ راضی ہو کر اس کی جان چھڑا دیتے ہیں، اس کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ ویسے صدقہ کرنے والا بلا و مصیبت سے اپنی جان کو چھڑانے والا ہے، بلا و مصیبت سے اپنی جان، اس طرح کہ گویا وہ مقید ہو گیا، گویا کہ قتل کیا جائے گا، ابھی ختم کیا جائے گا، ایسے مرحلے میں پہنچ گیا، اور اس وقت وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اس آفت سے اور اس مشکل سے اس کو اللہ کی جانب سے بچا لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، 4 آدمی ہو گئے، 5 آدمی، اللہ کا خوب ذکر کرو، کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ اس کی مثال فرماتے ہیں یحییٰ، ہر ایک کی مثال دیتے ہوئے اس کی مثال فرماتے ہیں یحییٰ علیہ السلام، ایک دشمن ایک آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بھگا رہے ہیں، اس کو دوڑا رہے ہیں، اور وہ بھاگتا دوڑتا دشمنوں سے بچتا ہوا ایک قلعے میں، محفوظ قلعے میں داخل ہو جائے، جہاں پہ دشمن داخل نہیں ہو سکتے، ایسے قلعے میں اگر داخل ہو جائے تو جیسے محفوظ ہو گیا، ویسے اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ کی حفاظت کے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے، اور تمام دشمنوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔